بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں طیب جعفری ایڈوکیٹ سپریم کورٹ لاہور سے آپ سے پیٹرول پمپ کے جو کیسز پینڈنگ ایڈجوڈیکیشن ہیں آنریبل لاہور ہائی کورٹ میں، ان کے سلسلے میں کچھ معلومات اپڈیٹ کرنا چاہتا ہوں۔ پچھلی تاریخ پہ یہ فیصلہ ہوا تھا کہ اوگرا اور ایکسپلوسیوز کے ساتھ اسسٹنٹ اٹارنی جنرل صاحب ایک میٹنگ کریں گے جس میں ہم بھی شامل ہوں گے۔ تو ہمیں بڑا لیٹ بتایا گیا کہ میٹنگ لاہور کی بجائے کل صبح اسلام آباد میں ہوگی، فرائیڈے کو۔ تو ہم نے وقت کم ہونے کے باوجود اپنے بزی شیڈول میں سے اپنے ایک کولیگ جو پہلے ہی کام کر رہے ہیں ریٹس پہ، فراز علی مظہر ایڈوکیٹ ہائی کورٹ، ان کی ڈیوٹی لگائی اور انہوں نے بڑے آسان طریقے سے آپ کی نمائندگی کی، اور کچھ ایسے کویسچنز جو اوگرا اور ایکسپلوسیو سے کیے گئے ان کے جواب نہیں دے سکے۔ وہ یہ سوالات تھے کہ جب کمپنیز یہاں آ کے ہمیں آپ کے دباؤ پہ ڈس اون کر رہی ہیں تو ان سے پوچھیں کہ ان کا اور ہمارا لیز ایگریمنٹ کیسے سائن ہوا، یا وہ ہمیں کس بنیاد پہ پیٹرول اور ڈیزل مہیا کرتی رہیں اور ہم سے بینک ٹرانزیکشنز یا پے آرڈرز کی صورت میں رقم وصول کرتی رہیں۔ اس کا جواب ان کے پاس نہیں تھا۔ دوسرا ہم نے سوال یہ کیا کہ ہمیں اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم اللیگلی چلا رہے تھے سسٹم، تو کیا یہ بہت بڑی اللیگیلٹی نہیں تھی جس پہ اوگرا اور ایکسپلوسیوز نے صرف نظر کیا، چشم پوشی کی، کہ کسی او ایم سی کو آپ نے 18 آؤٹ لیٹس کا اختیار دیا ہے یا مینڈیٹ دیا ہے اور اس نے 80 آؤٹ لیٹس کھول دیے ہیں، تو آپ نے 60 یا 62 فالتو آؤٹ لیٹس کے بارے میں کوئی چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم نہیں رکھا ہوا۔ یہ آپ کی کا نظر انداز کرنا آپ کا گناہ ہو سکتا ہے یا آئل مارکیٹنگ کمپنی کا ہو سکتا ہے۔ مجھے کیسے علم ہوگا جب آپ کو علم نہیں ہوا، اسٹیٹ آرگن کو علم نہیں ہوا کہ کمپنی اپنے مینڈیٹ سے تجاوز کر رہی ہے، ایکسیڈ کر رہی ہے، تو ہاؤ کمس کہ آئی شوڈ نو کہ جناب یہ میرا جو ہے، میری کمپنی جو ہے یہ میرے ساتھ غلط حرکت کر رہی ہے۔ تو یہ سارا قصور یا آئل مارکیٹنگ کمپنی کا ہے یا اوگرا اور ایکسپلوسیوز کا ہے، لیکن اس کا پھندہ پیٹرول پمپ اونرز کے گلے میں ڈالا جا رہا ہے جو اس کے معاشی قتل کے مترادف۔ پر ہم نے یہ بھی سوال اٹھایا کہ سیکشن 26 میں کہیں اختیار نہیں ہے کہ آپ جائیں اور ڈائریکٹ پیٹرول پمپ کو سیل کر کے جو گڈس ہیں ساری، وہ سارے ڈسپینسر ان کو سیز کر دیں، آئل جتنی کوانٹٹی میں اس کو بھی سیز کر دیں۔ بلکہ اس میں یہ ہے کہ آپ 26(1) بی جو پڑھیں تو اس میں یہ ہے کہ آپ نے ڈاکومنٹس مہیا کرنے ہیں، وہ کنسرنڈ آفیسر نے دیکھنے ہیں ویدر جینون ہے، نان جینون ہے، سسٹم لیگل ہے، اللیگل ہے، گڈ اسمگلڈ ہیں، پرچیزڈ ہیں، لیگلی پرچیزڈ ہیں، تو اس کے بعد فیصلہ ہوتا ہے کہ اس کو سیل کیا جائے۔ اور سیل بھی اکثر اوقات جو ہیں ان کیسز میں کسٹمز والوں نے ڈائریکٹ کر دیا، جبکہ ان کے پاس یہ اختیار نہیں ہے۔ انہوں نے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے ریکویسٹ کرنی تھی کہ اس پمپ کو سیل کر دیا جائے، لیکن پمپ کے اندر جو مال موجود ہے اس کے بارے میں کہیں پہ بھی سمگلنگ کا کوئی نہ ثبوت ہے نہ انفارمیشن ہے۔ یہ صرف سمپل ایزمپشن ہے ایک کسٹم انسپیکٹر کی کہ چونکہ یہ اس وقت کے فارم آپ کے پاس موجود نہیں ہے، یا سسپینڈڈ ہے آپ کا، یا آپ کا این ایس سی ایک ڈیو ہے یا ڈیلیڈ ہے، تو اس بنیاد پہ یہ سارا مال سمگلڈ تصور کیا جائے گا۔ ہم نے پچھلی پیشی پہ عدالت کے سامنے سمگلڈ اور نان سمگلڈ گڈس کے بارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ قانون پیش کیا تھا۔ تو اسی طرح میں یہ عرض کروں گا کہ جب آپ لوگوں کو قربانی کا بکرا بنا رہی ہیں کمپنیز، یہ بھی کہتی ہیں آئل کمپنیز کہ فی الحال اس پروسیس میں سے گزرنے دیں، یہ فیز اوور ہوتا ہے تو ہم آپ کو دوبارہ اون کر لیں گے، یہ ایک غلط اور غیر قانونی بات ہے۔ اس وعدے پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا مقصد صرف اور صرف ڈنگ ٹپاؤ پالیسی ہے۔ اس وقت اپنی جان چھڑانا چاہتے ہیں، جبکہ اصل جو مدعا ہے وہ پڑھنا چاہیے او ایم سیز پہ۔ اوگرا کی جو نااہلی ہے، ایکسپلوسیوز ڈپارٹمنٹ کی نااہلی ہے، ان ساروں کی نااہلی کو پیٹرولیم ڈیلرز کے اوپر نہیں ڈالا جا سکتا۔ اب اسی طرح ہم نے پیش کیا وہاں کہ جناب پشاور ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ نے، آنریبل ڈویژن بینچ نے ڈی سیلنگ کا حکم دے دیا۔ پنڈی بینچ میں ایک آنریبل سنگل بینچ نے، جج صاحب نے ڈی سیلنگ کا آرڈر دے دیا اٹکی عطا محمد اینڈ کمپنی کے پیٹرول پمپ کو۔ اور اسی طرح بہاولپور میں بھی ایک آنریبل جج صاحب نے 1 مہینے کا ٹائم دیا کہ اس کو پہلے ڈی سیل کریں اور پھر اس کو تھرو پروسیس آف لاء، مطلب پروسیس آف ڈیو پروسیس آف لاء، اس کو دوبارہ اگر آپ نے سیل کرنا تو ان کو ایک اپرچونٹی دیں کہ یہ اپنے ڈاکومنٹیشن کے ذریعے اپنا جو بھی پوائنٹ آف ویو ہے، سٹانس ہے، اس کو ثابت کر سکیں۔ یہ سارا کچھ ہم نے وہاں ان کے سامنے رکھا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں
کہ نہ تو اسسٹنٹ اٹارنی جنرل صاحب کو یہ کر سکے ہیں سیٹسفائی. میری اپنی رائے ہے اپنے دوست کی جو بریفنگ ہے اس کی بنیاد پہ, اور یہ بات تو کلیئر کٹ ہے کہ اوگرا اور ایکسپلوسیوز والے ان تمام سوالات کے جواب نہیں دے سکے جو ہم 6 تاریخ کو کورٹ میں آنریبل جج صاحب کے سامنے اٹھائیں گے اور اس کا جواب مانگیں گے. اس لیے کہ بندر کی بلا طویلے کے سر والی بات ہے. اپنی غلطی ہماری قربانی دے کے کی جانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک معاشی قتل کیا جائے پیٹرول پمپ اونرز کا, اور پھر ان کی طرف سے ہی نہیں, میں ان سب کی طرف سے بھی بات کروں گا جو لوگ ان امپلائڈ ہوئے اس دوران, ملازمین اور دوسرے کنسرنڈ لوگ. تو یہ سارا کچھ جو ہے 6 تاریخ کے لیے ہم نے اس کی ساری تیاری, آرگومنٹس وغیرہ ہم نے 3 تاریخ کو تیار کرنے ہیں منڈے کو. میری گزارش یہ ہوگی کہ جن لوگوں کے پاس اپنا او ایم سیز کے ساتھ سیل پرچیز کا ریکارڈ ہے, ان کے ساتھ کورسپونڈنس کا ریکارڈ ہے, کے فارم کے بارے میں کوئی اگر یاد دہانی کرائی گئی ہے یا آپ نے ریمائنڈر دیا ہے یا کوئی درخواست دی ہے, تو سارا کچھ آپ کے پاس ہونا چاہیے تاکہ ہم بڑا کنسالیڈیٹڈ آرگومنٹ کر سکیں اور آپ کو پوائنٹ آف ویو جو ہے ان کے سامنے, عدالت کے سامنے رکھا جا سکے. اس میں ہم نے اور بھی سرٹن رولز ان کے سامنے پیش کیا. ہم نے کہا جی پیٹرولیم رولز بھی اجازت نہیں دیتے کہ آپ پیٹرول پمپس کے جائیں اور ایف آئی آریں لانچ کر دیں. ایف آئی آر لانچ تو تب ہو جب آپ نے کہیں سے یہ انفارمیشن سیکھ کی ہو اور یہ پروو ہو گیا ہو کسی صورت میں کہ یہ اسمگلڈ گڈس ہیں. یہ بھی نہیں ہوا, بلکہ اس میں تو ایک فرسٹ سٹانس پہ آپ ایک فائن کرتے ہیں اسپیسیفک اماؤنٹ کا, سیکنڈ انسٹنس ہو تو پھر اس کو ڈبل کر دیتے ہیں. لیکن یہ کہیں نہیں لکھا کہ آپ ایک ایف آئی آر دے کے تو ایک پیٹرولیم ڈیلر کو اسمگلر ڈکلیئر کر دیں. یہ سارا کچھ, اور اس کے علاوہ ہم نے ان ایف آئی آرس کی کویشمنٹس بھی فائل کی ہوئی ہیں. میں سب دوستوں سے درخواست کروں گا کہ جہاں جہاں ایف آئی آرس ہو رہی ہیں اپنے متعلقہ بینچز میں یا بے شک پرنسپل سیٹ پہ ان کو ضرور چیلنج کریں. اور یہ جو ڈی سیلنگ کی ریٹ پٹیشنز ہیں, ان میں اگر کوئی لوگ شریک ہونا چاہتے ہیں, کوئی دوست مزید, تو وہ 3 تاریخ کو اپنے ڈاکومنٹس کے ساتھ آئیں تاکہ ہم کوشش کریں کہ 6 تاریخ کو وہ ان کے ساتھ ہی کنسالیڈیٹ ہو جائیں, کلب ہو جائیں. تو اس ساری صورتحال میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ کو, میں نے پہلے بھی اپنے ٹیلی فون نمبرز لکھوائے ہوئے ہیں پریویس ویڈیو میں بھی, لیکن آپ دوبارہ لکھ لیں کہ ہمارے جو اسسٹنٹس, یہ کولیگس جو یہ کام کر رہے ہیں, ان کے ساتھ آپ رابطے میں رہ سکتے ہیں اور اپنے جو بھی آپ اطلاعات بہم پہنچانا چاہتے ہیں انہیں پہنچائیں. فون نمبرز ہیں, فراز علی مظہر صاحب کا ہے 0321 971 6471, رانا اسد حمید صاحب کا ہے 0321 6080 227, پی ٹی سیل نمبر ہیں 0423 7231 041 042 37 11 041. ان نمبرز پہ آپ ہم سے رابطہ رکھ سکتے ہیں, اپنا پوائنٹ آف ویو, ڈاکومنٹیشن واٹس ایپ کر سکتے ہیں. تو ان سارے حالات میں میری گزارش یہ ہوگی کہ 3 تاریخ تک ہمیں یہ اپڈیٹس دیں, اپنی انفارمیشن وہاں پہنچائیں, اپنے ڈاکومنٹس پہنچائیں. پٹیشنرز جو آلریڈی ہمارے ساتھ جوائن کر چکے ہیں ان کو خصوصاً, اور اگر کچھ دوست کرنا چاہتے ہیں جوائن تو ان کے لیے بھی, کہ یہ آپ اپنا پوائنٹ آف ویو 6 تاریخ کو آپ کا پیش ہونا ہے. اس میں سالڈ ریزننگ اور سالڈ سٹانس کے ساتھ, اور جو بھی ڈاکومنٹس آپ کے پاس ویلڈ ہیں ان کے ساتھ آپ ہمارے ساتھ رابطے میں رہیں. تو امید ہے کہ ہم انشاءاللہ آپ کو اپنے مقصد میں کامیاب ہونے کے لیے مؤثر امداد فراہم کر سکیں گے. تھینک یو ویری مچ جی. خدا حافظ.